السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال کا تذکرہ شروع کریں گے، سورۃ الانفال کی ابتدا کریں گے، اور سورۃ الانفال موسٹلی واقعہ بدر کے بارے میں ہے اور جہاد اور قتال کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے میں اس کی قرأت کر دوں، پھر انشاءاللہ ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پہلے میں لکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جی تو چند آیات میں نے لکھی ہیں، آئیے ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، انفال جمع ہے نفل ان کی یا نفل ان کی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، جیسے ہم نفل روزے رکھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ شرعی اصطلاح میں یہ مال غنیمت کے بارے میں کہا جاتا ہے انفال۔ سو یسألونک فعل مضارع، ہم اس کا فاعل، سأل یسألو کاف مفعول، یسألونک کس کے بارے میں؟ متعلق فعل، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ ہم کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں۔ واقعہ بدر کے بعد جب مال غنیمت کا معاملہ ہوا تو اس کی تقسیم کے اوپر صحابہ کے درمیان ہلکا سا اختلاف ہوا، کیونکہ اس وقت یہ پہلی بار ایسا واقعہ پیش آیا تھا، مال غنیمت اکٹھا ہوا تو اس کے بارے میں کہ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ کل امر کا صیغہ، انت فاعل، یہ مقولہ ہے کہ کیا کہنا ہے؟ قل الانفال للہ والرسول، تو ملا کے قل الانفال، یہ مقولہ ہے، الانفال مبتدا متعلق خبر، کہ انفال مال غنیمت ہے للہ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، اتقا یتقی باب افتعال، امر کا صیغہ، تقوی اختیار کرنا، انتم فاعل، لفظ الجلالہ مفعول حالت نصب میں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اصلح یصلح، اصلاح کرنا، باب افعال، امر کا صیغہ، انتم فاعل، ص لام ہا مادہ، اصلحوا ذات بینکم، یہ مفعول ہے۔ ذات بینکم یعنی ذات، یہاں پہ ذات ان سے مراد ہے اپنے تئیں یا اپنی حالت پر۔ سو وَأَصْلِحُوا، انتم فاعل، ذات بینکم یعنی اپنے تئیں، اپنے درمیان اصلاح کر لو۔ کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ پہلی بات تو واضح کر دی گئی کہ مال غنیمت کیا ہے، کس کے لیے ہے، پھر اللہ یعنی تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ جو عمل ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے شان کا نہیں ہے، یعنی یہ آپ کے یعنی آپ اتنے اعلیٰ درجے پر ہیں، صحابہ ہیں، آپ کے کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ جچتا نہیں ہے کہ آپ اس طرح آپس میں اختلاف کریں۔ تو اللہ نے پہلا حکم دیا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ جو اپنے درمیان تمہارے اختلاف ہوا ہے اس کو دور کر لو، اصلاح کر لو اس کی۔ اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاع یطیع باب افعال، اطاعت کرنا، امر کا صیغہ، انتم فاعل، مفعول، اللہ ورسولہ مفعول ثانی، ایک مفعول دو مفعول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، رسول ہوں مرکب اضافی۔ ان کنتم مؤمنین، ان اگر شرطیہ، کنتم انتم اسم، مؤمنین اگر تم مومن ہو،
انما، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف بیان کی کہ مومن کون ہوتے ہیں. انما، ان حرف تاکید، ما کافہ انما صرف کے میننگ میں. انما المؤمنون، المؤمنون مبتدا. انما المؤمنون، مؤمنون کون ہے؟ الذین، اس کی صفت آ گئی. یہ وہ مومن کیسے ہیں؟ المؤمنون الذین، الذین وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، ذکر یذکر، ذکر کرنا، ذکر مجہول، نائب الفاعل لفظ الجلالہ، ذکر جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، واجلہ یجل باب سامیہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، کانپ جانا. وجلت قلوبہم فعل ماضی، ہی اس کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، قلوب غیر عاقل کی جمع اس لیے اس کا فاعل بنا. یعنی مومنین کیسے ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وَإِذَا تُلِيَتْ، تلا یتلو تلاوت کرنا، تلیت ہی اس کا فاعل ہوا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، سو اس کا فاعل ہے، یہ نائب الفاعل، یہ مجہول کا صیغہ ہے، مجہول ہے، مجہول فعل ماضی، واحد مؤنث کا صیغہ، یہ نائب الفاعل ہے اس کا. آیاتہ، اذا تلیت آیاتہ، جب اس کی آیات بیان کی جاتی ہیں، علیہم مطلب ان پر نہیں، ان کے سامنے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، زادہ یزید بڑھا دینا، زادت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، ہی اس کا فاعل جو آیات کے لیے ہے، ہم مفعول ایمانا، کس چیز میں یہ تمجیز ہو گئی، کس چیز میں بڑھا دیتی ہیں؟ ایمان کے. یعنی مومن کون ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ میری اور آپ کی کیفیت ہونی چاہیے. وعلی ربہم یتوکلون، اب یہ متعلق فعل جو ہے وہ شروع میں لا کر تاکید پیدا کر دی گئی کہ وہ علی ربہم، اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. فعل مضارع ہم فاعل، توکل یتوکل باب تفعل. آگے دوسری صفت بیان کی جا رہی کہ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ الذین، وہ یقیمون الصلاۃ، اقام یقیم فعل مضارع ہم فاعل مفعول صلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، من حرف جر ما موصولہ، من ما جو میں سے، رزقناہم رزق یرزق رزق دینا، رزقنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول. ومما رزقناہم، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے. انفق ینفق باب افعال. پھر اللہ تعالیٰ نے فائنلی کیا کہا؟ یہ تھا، کیا فرمایا؟ یہ تھا اولئک مؤمنون، مبتدا خبر، ہم حصر کا مفہوم، اولئک ہم المؤمنون، یہی کیا ہے؟ یہی مومن ہے. اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ اس کا حال یعنی اس کی تاکید کے لیے آ گیا. اولئک ہم المؤمنون حقا، اصل میں سچے پکے مومن یہی ہوتے ہیں. لہم درجات عند ربہم، قائم مقام خبر مقدم مبتدا مؤخر. لہم، ان کے لیے ہیں، درجات، درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ ورزق کریم، ومغفرۃ، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور کریم رزق ہے، اچھا رزق ہے، پاک رزق ہے، باوقار رزق ہے اللہ کے پاس. تو اس کے مبتدا کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 مبتدا ہو گیا، یہ مرکب توصیفی ہے، رزق کریم. سو الحمدللہ آگے چلتے ہیں جی. یہ جی آج کے لیکچر کی آخری آیات ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کما اخرجک. ان آیات کو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ ایک حوالہ دے دوں کہ واقعہ بدر سے پیش آنے سے پہلے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا شام سے، اور وہ قافلہ تجارت کا تھا، تو اس کو روکنے کا پلان تھا. صحابہ چاہتے تھے کہ اس سے مال غنیمت حاصل کیا جائے، اور جب قریش کو خبر پہنچی تو وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اور وہ اپنے قافلے کی حمایت کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے. جبکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ تھا، انہوں نے اپنا قافلہ موڑ لیا اور وہ اس راستے سے بچ کر نکل گئے، جبکہ قریش وہاں سے لڑنے کے لیے نکل چکے تھے، اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. اب ہوا یہ کہ یہاں سے اب آپ نے یہ 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ 2 قافلے تھے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما جیسا کہ، کافر پہ تشبیہ ما موصولہ، اخرج، اخرج یخرج نکالنا باب افعال، اخرج کا
یعنی انت مفعول حالت نصب میں، ربک کا یہ فاعل ہو گیا اخرجک کا، کما اخرجک ربک جیسے آپ کو آپ کے رب نے نکالا، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی حق آپ کے دل میں ڈال کر، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یعنی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ سے، گھر سے مراد مدینہ سے بدر کی طرف، سو وَإِنَّ اب حال تھا، یہ واو حالیہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا تھی، ان فریقاً اسم ان ہو گیا، فریقاً من المؤمنین لَكَارِهُونَ خبر لام مزاحلقہ، کارہون کا مطلب ناخوش ہونا، ناپسند کرنا، وَإِنَّ فَرِيقًا اور ایک جماعت تھی، من المؤمنین مومنین میں سے، لَكَارِهُونَ جو ناپسند کر رہی تھی اس نکلنے کو۔ وہ کیوں ناپسند کر رہی تھی؟ کہ وہ جہاد کے لیے تیار نہ تھے، ان کے پاس ساز و سامان نہ تھا، گھوڑے نہ تھے، اسباب موجود نہ تھے، اور ان کا ارادہ تھا کہ جو ابو سفیان کے قافلے سے ہم مال حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی لڑائی کے ہو جائے، کیونکہ وہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ جنگ کے لیے تو نہیں تھا، تو ان کے پاس جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں تھا، تو اس لیے یہ ایک آسان مہم تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور تھی۔ وہ ناپسند کر رہے تھے کہ ہم اس حال میں نکلیں۔ یجادلونک فی الحق کی، جادل یجادل باب مفعلہ، یجادلون فعل مضارع، ہم فاعل، اس کا معنی ہے بحث کرنا، یعنی مذاق جسے کہتے ہیں کسی بات پر اپنی بات منوانے کے لیے بات چیت کرنا۔ یجادلونک فعل مضارع ہم فاعل، وہ کاف آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے فی الحق کی، حق کے بارے میں، بعد ما تبین، یعنی بعد اس کے کہ ما تبین جو واضح ہو چکا، تبین یتبین باب تفعل، یہ بعد ما تبین یہ پورا مفعول ہے یجادلون کا، یعنی بعد اس کے کہ حق سامنے آ چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ کأنما یہ ان کی حالت ہے کہ کأنما کأن ہر اس میں مشبہ بالفعل ان و اخواتھا میں سے مائے کافہ، کأنما گویا کہ یساقون الی الموت، سین واو قاف مادہ ساق یسوق باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈرائیو کرنا، اور یساقون اس کا مطلب یہ مجہول فعل مضارع ہم فاعل کہ انہیں ڈرائیو کیا جا رہا تھا، یعنی کأنما یساقون گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا حال کیا ہے، ہم مبتدا ینظرون خبر اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اور ایک جماعت مومنین میں سے تھی جو ناخوش تھی، ان کو یہ بات مشکل لگ رہی تھی، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یعنی جب بات واضح ہو گئی کہ ایک قافلہ ابو سفیان کا نکل گیا، قریش کا آ رہا ہے، اب ہم بھیڑنے والے ہیں، تو اس کے ظاہر ہونے کے بعد اب ان کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں کہ بس اب ادھر گئے تو ہماری موت آ جائے گی، اور وہ یہ یعنی اور وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ وَعَدَ يَعِدُ واو عین دال وعدہ یعید باب ضربہ سے وعدہ کرنا، کم مفعول، لفظ الجلالہ حالت رفع میں فاعل یعید، اذ یاد کرو، اذ یاد کرو، اذکروا اذ یاد کرو جب، اب اس جب آ جاتا ہے تو پھر ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سب سے، احد الطائفتین، یہ احد الطائفتین یعنی طائفتن ایک گروہ، طائفتانی دو گروہ، مرکب اضافی بنا احد الطائفتین یعنی ان دونوں میں سے ایک گروہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا، اذ یعدکم اللہ احد، یہ احد حالت نصب مفعول ہے کہ اللہ تم سب کے ساتھ وعدہ کر رہا تھا دو جماعتوں میں سے ایک کا، کہ انہا لکم کہ وہ تم سب کے لیے ہے، ہاں یعنی ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ تمہارے قابو آنے والا ہے، انہا لکم وتودون، اور یہ کم کا حال ہے، وتودون ود یودو چاہنا پسند کرنا، وتودون انتم فعل مضارع انتم فاعل، اور تم پسند کر رہے تھے، کیا پسند کر رہے تھے، یہ تودون کا پورا جملہ مفعول ہے کہ ان غیر ذات الشوکہ، ذات یعنی ذو سے یہ ذات منفی ہے، سوری مؤنث ہے، ذو سے مؤنث ہے کیونکہ طائفتن ایک جماعت ہے، ان غیر ذات الشوکہ، شوکتن کہتے ہیں کانٹے والے، کانٹے سے یہاں مراد ہے ہتھیار، ان غیر ذات الشوکتی کہ وہ بغیر ہتھیاروں والوں کو پسند کر رہے تھے، یعنی صحابہ کیا چاہتے تھے کہ ہماری مد بھیڑ کن سے ہو، ابو سفیان والے قافلے سے جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ کہ وہ تم سب کے لیے ہو جائے، یہ خبر ہو گئی ہی ذات کی،
یعنی اس طائفہ کی، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ وہ تم سب کے لیے ہو جائے، ویرید اللہ، لیکن اللہ کی تدبیر کیا تھی، ویرید اللہ، ارادہ یرید چاہنا، ان یہ مفعول یرید پورا جملہ ان مصدریہ، ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، یہ پورا جملہ مفعول ہے یرید کا، ان مصدریہ، احق یحق یعنی حق کر دینا، سچ ثابت کر دینا، باب افعال. یحق فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا فاعل جو اللہ کے لیے ہے، اور حق کا مفعول کہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، قطع یقطع کاٹنا، یہ نصب عن مصدریہ، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ دے، دَابِرَ الْكَافِرِينَ یہ مفعول یقطع کا، دابر ان کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ کاٹ دینا، جڑ کاٹ دینا، وَيَقْطَعَ دَابِرُ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. لام تعلیل، کیوں ایسا ہو، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، یہ لام تعلیل نصب، لام تعلیل نصب واو عطف کا، کہ تاکہ وہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے. یبطلو، ابطلا یبطلو، یہ بھی باب افعال سے ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، لام یہ لو، اگرچہ، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ کرہ المجرمون، کرہ یکرہ باب سامیہ سے، مجرمون فاعل کرہ، چاہے اگرچہ مجرمین اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر. پھر اللہ فرما رہے ہیں، یاد کرو، اذ تستغیثون ربکم، استغاثہ یستغیث باب استفعال، اس کا مطلب ہوتا ہے گڑ گڑانا. یاد کرو، اذ تستغیثون، انتم فاعل فعل مضارع، ربکم مفعول، کہ تم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. فاستجاب لکم، استجاب یستجیب، اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا، باب استفعال. فاستجاب فعل ماضی ہوا فاعل، فاستجاب لکم، پس اس نے قبول کر لیا. انی، کیا قبول کیا اور کیا فرمایا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اسم انا خبر، انی ممدکم، یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تم سب کی، کس کے ذریعے، بألف 1000 من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، مردفینا، یہ ان فرشتوں کا حال ہے، مردفون سے مردفونا، مردفینا یعنی ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آنے والے. فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. الحمدللہ، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. تفسیر اب اس کی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن تفسیر ضرور سنیے گا تاکہ آپ کے سامنے واقعہ بدر کے کچھ متعلقات آ جائیں. سورہ انفال کے بارے میں ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور مال غنیمت اس کا معاملہ تھا. سبب نزول امام احمد نے روایت کیا ہے سعد بن مالک رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آج مشرکوں کا کام تمام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوشی عطا فرمائی، لہٰذا یہ تلوار مجھے عنایت فرما دیں. آپ نے فرمایا یہ تلوار تمہارے لیے نہیں ہے نہ میرے لیے ہے، لہٰذا اسے رکھ دو. میں نے اسے رکھ دیا، پھر میں لوٹ گیا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج یہ تلوار اسے دے دی جائے گی جس نے میری طرح داد شجاعت نہ دی ہو. اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ایک شخص پیچھے سے مجھے آواز دے رہا ہے. میں نے سوچا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے اس تلوار کے بارے میں پوچھا تھا جو پہلے میرے لیے نہیں تھی مگر اب مجھے عطا کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ میں تمہیں دیتا ہوں. ان کا بیان تھا. اسی موقع پر آیت نازل ہوئی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. پھر اس کے بعد ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دشمن کے علاقہ میں حملہ آور ہوتے تو چوتھے حصے کو بطور غنیمت مجاہدوں میں برابر تقسیم کرتے، اور جب واپسی پر حملہ آور ہوتے تو لوگ تھکے ہوتے تو آپ تہائی مال تقسیم کرتے. بطور خاص کسی کو زائد دینے کو ناپسند فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے طاقتور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کمزور مومنوں کو بھی حصہ دیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یعنی تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. اپنے امور و معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، اختلاف نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس ہدایت اور علم سے سرفراز فرمایا ہے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں جھگڑ رہے ہو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مومنوں پر اس بات کو لازم قرار دیا کہ وہ اللہ سے ڈریں اور آپس میں صلح رکھیں. سچے مومنوں کے اوصاف، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں.
ابن عباس سے روایت ہے کہ منافقوں کے دل فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، اللہ کی آیات پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، نہ اللہ پر کی ذات پر ان کا توکل ہوتا ہے، نہ وہ علیحدگی میں نماز ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان کیے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھا دیتی ہیں، ان کی تصدیق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، وعلى ربهم يتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی جو لوگ ان مذکورہ بالا اوصاف سے متصف ہیں وہی سچے ہیں۔ ایمان کامل کا ثمرہ، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اپنے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ اتباع رسول ہی باعث خیر و برکت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ بعض ائمہ نے تفسیر میں فرمایا کہ مومنوں کی بہتری اور بھلائی ان کو اپنے رب سے ڈرنے، آپس کے حالات کی اصلاح کرنے اور اپنے رب تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح مال غنیمت میں تمہارا لڑائی جھگڑا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے ہاتھوں سے لے کر اس کی تقسیم کے معاملے کو اپنے اور اپنے رسول کے سپرد کر دیا، اسی طرح عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیا، اور اس میں یہی مصلحت کار فرما تھی۔ اسی طرح جب تم نے اس شان و شوکت والی لڑائی کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں نکلنے کو ناپسند کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مقابلے کے لیے نکلنے کو تمہارا مقدر کر دیا، کسی طے شدہ پروگرام کے بغیر دشمن کے مقابلے میں نکلنے کو تمہارے لیے رشد و ہدایت کا سبب بنا دیا۔ دشمنوں سے مراد کفار قریش ہیں جو اپنے دین کی مدد اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اس وقت مومنوں کی ایک جماعت اس نکلنے سے ناخوش تھی۔ سدئی کہتے ہیں کہ وہ اس بات سے ناخوش تھی کہ مشرکوں کی تلاش میں نکلا جائے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ لوگ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑنے لگے۔ بعض نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہوئے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے بدر کے دن جھگڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے ہمیں دشمن کے مقابلے میں گھروں سے باہر تو نکال دیا مگر جنگ کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا کہ ہم اس کی تیاری کر لیتے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری اور اس جماعت کی مدبھیڑ ہو جو مسلح بھی تھی اور لڑائی کے لیے تیار بھی تھی، پھر تمہیں اس کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نواز کر اپنے دین کو غلبہ اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ ابو سفیان شام سے آ رہا ہے تو آپ نے مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، دیکھو قریش کا یہ قافلہ اموال سے لدا پھدا آ رہا ہے، اس کی طرف نکل کر اس کا مقابلہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بطور مال غنیمت عطا فرما دے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر لوگوں نے اس ترغیب کو قبول کیا، اور بعض تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض نے قدر سستی کا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگ درپیش ہے۔ ابو سفیان حجاز سے قریب ہوا تو وہ خبریں دریافت کرنے لگا، جو سوار ملتے ان سے صورتحال معلوم کرتا، کیونکہ اس پر خوف طاری تھا۔ بعض سواروں نے اسے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اور تیرے قافلے کے لیے اپنے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو سفیان نے احتیاطی تدبیر کو اختیار کرنا شروع کیا اور زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کر دیا کہ قریش کے پاس جا کر انہیں پیغام دے دے کہ اپنے اموال کی حفاظت کے لیے نکلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے راستے میں حائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے اور ایک وادی میں پہنچ گئے جسے زفران کہا جاتا، پھر اس وادی سے نکلنے لگے اور ابھی تک یہ وادی ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے ایک حصے میں پڑاؤ ڈال دیا، اور اسی اسنا میں آپ کو یہ خبر موصول ہوئی کہ قریش اپنے قافلے کے حفاظت کے لیے چل پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اس خبر سے صحابہ کرام کو بھی مطلع کیا اور ان سے مشورہ فرمایا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی اور خوب تقریر کی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی خوب تقریر کی، پھر مقداد بن عمرو اٹھے، انہوں نے بھی تقریر کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اسے پورا کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں، قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں برک الغماد حبشہ کے شہر تک بھی لے چلیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے حتیٰ کہ آپ تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے دعا فرمائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ آپ کا روئے سخن انصار کی طرف تھا کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اس لیے بھی کہ انہوں نے بیعت عقبہ کے وقت کہا تھا کہ اللہ کے
رسول ہم آپ کے ذمہ داری سے اس وقت تک بری ہیں جب تک آپ ہماری بستی میں تشریف نہیں لے آتے. جب آپ تشریف لے آئیں گے اور آپ ہماری ذمہ داری میں ہوں گے, ہم آپ کی حفاظت ہر چیز سے کریں گے جس سے ہم اپنے بچوں عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں. در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں انصار یہ نہ سمجھتے ہوں کہ آپ نے ان کی امداد پر نہ صرف صورت میں لازم ہے کہ جب کوئی دشمن مدینہ میں آپ پر حملہ آور ہو, اس صورت میں بھی آپ کی امداد لازم ہے جب آپ انہیں بستی سے نکال کر کسی دشمن کے مقابلے میں لے جائیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کی ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کی تصدیق کی, گواہی دی, آپ جس چیز کی ساتھ تشریف لائیں وہ بلا شبہ حق ہے, ہم سمع و اطاعت بجا لاتے ہیں, آپ سے پختہ عہد و ایمان کر چکے ہیں. اس لیے اے اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر آپ ہمارے سامنے سمندر کو پیش کر دیں جس میں داخل ہوں تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں گے اور ہم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہ ہٹے گا. ہم اس بات کو قطعاً ناپسند نہیں کرتے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر کل ہی دشمن سے مقابلہ کریں. ہم جنگ میں بڑے بہادر, دشمن کے مقابلے کے لیے بڑے جری ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ منظر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. ساتھ یہ گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کی برکت کے ساتھ چلو اور خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ کی قسم اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کفار قریش کس جگہ ڈھیر ہوں گے. تو اس کے بعد مسلمانوں کی فریاد, فرشتوں کا نزول. امام بخاری نے باب قول اللہ تعالیٰ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم فإن اللہ شدید العقاب, سورہ انفال کے آگے آنے والے آیات. اس باب میں انہوں نے ابن مسعود کی روایت پیش کیا کہ مقداد بن اسود کی ایک ایسی بات کے موقع پر حاضر تھا کہ ساری دنیا مل جانے سے بھی مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ بات کہنے کی کہ مجھے سعادت میسر آتی, اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ مشرکین کے لیے بد دعا فرما رہے تھے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا, بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر لڑیں گے. میں نے دیکھا کہ مقداد کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسرور ہوئے کہ چہرہ اقدس گلنار ہو گیا. اس کے بعد امام بخاری نے ابن عباس کی روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ دعا مانگی, اے اللہ بے شک میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اپنے عہد و پیمان کو پورا فرما دے. اللہ اگر تو نے چاہا تو تیری عبادت, اے اللہ اگر تو چاہے کہ تیری عبادت نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور عرض کی بس اب کافی ہے, آپ وہاں سے نکلے. تو اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے. سیہزم الجمع ویولون الدبر, سورہ قمر کی آیت ہے. ان قریب یہ جماعت شکست کھانے والی ہے اور لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بألف من الملائکۃ مردفین, 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں, یعنی وہ ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے. مردفین کے معنی مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی, جن میں سے 500 فرشتوں کی قیادت جبریل علیہ السلام کر رہے تھے اور 500 کی قیادت حضرت میکائیل کے پاس تھی. انشاءاللہ جی ہم اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.